وہ یہ چیزوں کو وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی جو یہ ناپاکی کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں جی لکھا ہے بت پرستی نہیں ہوتی ان کے اندر، جادوگری نہیں ہوتی، دعوتیں نہیں ہوتے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مگر روح کا پھل محبت ہے. ہاللیلویا. ہمارے اندر محبت ہے، ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں. میں نے بائبل مقدس میں پڑھا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے، ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو دوسرے کی بات سن کر ہم برداشت نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، ہم دکھ سہنا پسند نہیں کرتے. دکھ کیسے سہا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بائبل مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. ہاللیلویا. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو شریعت بھی مخالف نہیں ہے آپ کے اندر، کیونکہ شریعت میں بھی ہمیں پاکیزگی نظر آتی ہے، خدا کے آئین، خدا کے قانون، قربانیاں نظر آتی ہیں جو پاکیزگی کو شو کرتی ہے. لیکن آج تو میری اور آپ کے یسوع نے اپنے خون سے ہمیں پاک کیا ہوا ہے، اور ایک وعدہ ہمیں دیا ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا، یعنی کہ روح حق، جس کو دنیا نہیں جانتی. آپ جانتے ہو اس لیے کہ آپ اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، آپ اس کو اپنے اندر رکھنا چاہتے ہو. آج ہماری زندگی جو ہے یہ ہم نجات تبھی پا سکتے ہیں جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں رکھیں گے. خالی بپتسمہ بھی دینا تو کہنا سی بپتسمہ لیا ہوئے کہ ساڑھے اندر آتا ہوں جدیاں انہیں فریب ہے. ارے بھائی بپتسمہ تو ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہ راست بازی پوری کرنی ہوتی ہے. یسوع مسیح نے کہا اب یہ راست بازی اسی طرح پوری ہونے دے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اب یہ راست بازی اسی طرح پوری ہونے دے. لیکن جو روح القدس کا بپتسمہ ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا. روح القدس آئے گا تو کیا ہوگا؟ اعمال کی کتاب پڑھ لیں، وہاں پر لکھا ہے اعمال کی کتاب میں پہلی 2-4 آیت پہلے وہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس جب ان پر نازل ہوا تو وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے، وہ طرح طرح کی زبانوں میں دعا کرنے لگے. روح القدس آتا ہے تو آپ کے اندر سے پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، پرانی بیڈ سپرٹس، بدروے جو نشہ کرواتی ہیں، جو گالی نکلواتی ہیں، جو آپ کو بری عادتیں کرواتی ہیں، وہ صاف کر دیتا ہے. روح القدس آپ کو آپ کے بالوں سے لے کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک آپ کی پوری باڈی کو، آپ کی روح کو تازہ دم کر دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے. اور دوسری چیز کہ روح القدس ایک بہت بڑی قوت ہے جس کے آگے شیطان بھی نہیں ٹھہر سکتا. یہ روح القدس کو دیکھتے ہیں ہے کون؟ پیدائش کی کتاب میں سے نکالیے گا، پیدائش کی کتاب میں سے پڑھیں گے، خوبصورت حوالہ جات ہیں. پہلا باب پڑھیں گے پیدائش کی کتاب میں سے. جی لکھا ہے یہاں پر، لکھا ہے پہلے باب میں، پیدائش پہلا باب پہلے 2 آیت پڑھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے پہلی آیت پڑھیں گے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہ وہی روح ہے جس کے بارے میں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو تعارف کروا رہا ہے. کیا تم نے روح القدس نہیں پایا؟ میں نے اعمال کی کتاب میں پڑھا، وہاں پر پولس رسول کچھ لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے، اور ان کو وہ کہتا ہے کہ تم نے روح القدس نہیں پایا. کہتا ہوں اس کے بارے میں تو ہمیں پتا بھی نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں پولس رسول کو ان کے بارے میں تو ہمیں پتا بھی نہیں کہ روح القدس کیا ہے.
انہوں نے بپتسمہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا پایا تھا. انہوں نے کہا یسوع کے نام سے بپتسمہ لو تو روح القدس تمہیں کیا ملے گا؟ انعام میں ملے گا، اور وہ روح القدس سے بھر گئے. یہ وہی روح ہے جو ابتدا سے ہے، اور اسی روح کو بیان کرنے والا یوحنا بھی ہے جو کہ کلام بیان کرتا ہے. یوحنا کے انجیل مقدس میں ہم دیکھیں گے پہلا باب، جی لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یہ وہی روح آگی نا جو پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. وہ کلام ہے، وہ روح ہے، وہ کلام ہے. اب یہ جسم میں آنے لگا ہے. اس کی 14 آیت پڑھیں گے. 14 آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا